اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابرار نیکوکار جو تھے ان کی جزا کو بیان فرمایا، اور جو کافر تھے نافرمان ان کی سزا کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ جنت میں ابرار کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جو انعامات ہوں گے، اس کا ذکر فرمانے کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان ابرار کے 3 جو خوبیاں ہیں، 4 خوبیوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ 4 خوبیوں کو، 4 اعمال کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں جو ہے یہ جزا عطا فرمائی۔ فرمایا یوفون بالنذر، کہ وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظروں کو، کہ انسان جو نظر مانتا ہے، جو منت مانتا ہے، یہ جو ابرار تھے جن کو اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ان کی پہلی جو خصلت تھی، پہلی خوبی یہ تھی کہ یوفون بالنذر، کہ یہ اپنی نظروں کو، اپنی منت کو جو ہے پوری کرتے تھے۔ یعنی پہلی خوبی ابرار کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو نظر کے اور منت مانگنے کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی دیگر آیات بھی جو ہے یہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی کثرت سے اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 270 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، کہ تم جو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی جو ہے وہ مددگار نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں اللہ فرما رہے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا میرے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری جو ہے وہ تیرے نظر کرتی ہوں،
اس کے لیے نظر مانگتی ہوں کہ محررن، کہ اسے ہر ذمہ داری سے، اس کو دنیاوی جو ہے ذمہ داری سے چھڑا کر اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں، یعنی اسے کوئی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس وہ تیرے گھر کی خدمت میں لگا رہے گا۔ فتقبل منی، اے پروردگار میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو جو ہے سننے جاننے والا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا دے گا، اسے میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے جو ہے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور قرآن میں اللہ نے بارہا فرمایا کہ جو مانگا تھا اللہ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ بیٹی کو اللہ نے بیٹے سے بہتر عطا جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اچھا، ایک تو یہ سورہ آل عمران، دوسری سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں بھی اللہ نے اس نظر کا لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ حالات پیش آئے بچے کی ولادت کے، اور بن باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 26، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ اگر کوئی لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دو کہ بے شک آج میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، کہ میں کسی انسان سے جو ہے وہ بات نہیں کروں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے حکم فرمایا۔ تو یہ پہلی جو شریعتیں تھی، یہ بات چیت نہ کرنے کا روزہ ان میں جائز تھا، جسے کہتے چپ کا روزہ، لیکن یہ شریعت محمدیہ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے اور یہ منع ہے۔ خیر، سورہ مریم کی آیت 26 میں بھی نظر کا، اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 29، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ باقی نظر کے متعلق عرض کرتا چلوں کہ نظر کہتے ہیں کہ ایسا ارادہ، ایسے کام کا ارادہ کرنا کہ جو کام اللہ نے اس کے ذمہ نہیں لگایا، لیکن انسان خود کہتا ہے اللہ میرا فلاں کوئی کام کر دے، یعنی وہ کام واجب یا فرض نہیں ہے اس پہ، لیکن کہتا ہے کہ اللہ تو میرا کام کر دے تو میں جناب بالفرض 100 نفل پڑھوں گا، میں جناب 10 روزے رکھ لوں گا، یا مجھے بیماری سے شفا دے دے تو میں جناب یہ کام تیری رضا کے لیے کروں گا۔ تو اب یہ کام اس پر واجب ہو جاتا ہے، اس کا پورا کرنا جو ہے وہ اصل کام کے ساتھ مشروط ہے۔ تو لہٰذا اگر بیمار تھا، شفا ہو گئی، تو اب جو نظر مانی ہے نفل کی یا کھانے کی تقسیم کی یا کوئی بھی عبادت کی، تو یہ پھر اب پوری کرنا اس پر واجب ہے۔ اور بعض طریقے نظر کے وہ جائز ہیں اور بعض جو ہیں وہ ناجائز ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تنظروا، نظر نہ مانا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان النظر لا یغنی من القدر شیئا،
یعنی نظر اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو نہیں روک سکتی، ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فرمایا کہ اس نظر کے ذریعے سے بخیل آدمی سے مال نکالا جاتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نظر پھر اکثر جو ہے نا وہ کنجوس جو آدمی ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں۔ کوئی مقدمہ جناب پیدا ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، گھبرا گئے، تو چاہیے تھا کہ صدقہ ویسے ہی کر دیں اللہ کے راستے میں کہ اللہ صدقے سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے، لیکن یہ ایک بخل ہوتا ہے مال کا کہ انسان جو ہے وہ نظر مانے۔ لیکن اگر کوئی شخص مان لیتا ہے نظر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی اور بہت سی کتابوں میں، کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو فلا یعصی، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اب فرما برداری کی نظر ماننا، اللہ کے لیے جناب روزے رکھ لیے، نفل پڑھ لیے، صدقہ کر دیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، تو نافرمانی کی نظر کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ انسان کسی دربار پہ چلا جائے اور کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اس فلاں جناب دربار والے کے داتا صاحب کی مثال لے لو کہ میں جناب اس پہ ان کے مزار پہ چادر جڑا دوں گا، یا کیا وہاں دیگ پکا دوں گا، بکرا ذبح کر دوں گا۔ یہ غیر اللہ کے لیے، یاد رکھیے گا، جس طرح قسم کھانا اللہ کے نام کے سوا یہ شرک ہے اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ قسم اسی ذات کی ہوگی کہ جو عبادت کے لائق ہے، ایسے ہی نظر ماننا بھی اسی ذات کی جائز ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے اور کیا شرک ہو جاتا ہے۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درباروں میں کون ہوتے ہیں؟ مجاور ہوتے ہیں، اور مجاور وہ کوئی پیر فقیر نہیں ہوتے، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ آپ انہیں یہ نہ سمجھنا مجھے جناب اللہ لوگ انسان ہیں، جناب پیر فقیر ہیں، نہیں، بڑے بڑے مجاور، لینڈ لارڈ جناب گاڑیوں والے۔ تو وہاں پہ مجاوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجاور مالدار ہوتے ہیں، نظر کا مال پیر فقیر جو مسکین بھوکا ہے اس کو کھانا جائز ہے، مجاور کو کھانا اور اس کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے گناہ در گناہ یہ کام جو ہے اس سے بچا جائے۔ خیر، تو ناجائز جو منت ہے اور جو نظر ہے، اس کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی نے معصیت کی اور ناجائز نظر مان لی تو اسے چاہیے کہ وہ توڑ دے۔ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ یمین، اس کا کفارہ جو ہے قسم کا کفارہ ہے۔ جو قسم کا کفارہ پھر وہ اسی معصیت اور گناہ کے کفارے کے جو اس کا ہے وہی اسی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ ننگے سر پیدل حج کرے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اسے فوراً منع فرمایا کہ سر کھولنا، عورت کے لیے سر کھولنا حرام ہے، اور اگر اس کا چوتھائی سر کھلا رہے تو تنہائی میں بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ننگے سر عورت کی نماز تنہائی میں بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا باقی رہی دوسری بات پیدل چلنے والی، تو آپ نے فرمایا وہ پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا اس کو سوار ہونا چاہیے، سر بھی ڈانپے اور سوار ہو کے جائے اور اللہ کے راستے میں ایک جانور قربانی دے دے، وہ اپنی یہ غلط جو نظر مانی ہے اس کا کفارہ، اس کو توڑنے کا۔
تو اب یہ دیکھیں پہلی صفت کیا اللہ نے بتائی، یوفون بالنذر، کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اور نظر کیا چیز ہے کہ وہ کام کہ جو ان کے ذمے نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے ذمے لیا اور پھر وہ اس کو پابندی سے انہوں نے پورا کیا، پورا کر کے دکھایا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر نظر مان کر وہ چیز کہ جو ان کے ذمے نہیں ہے وہ خود پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے جو عائد کردہ فرائض اور واجبات ہیں وہ بھی وہ بدرجہ اولا اس کو پورا کرتے تھے۔ ایک تو یہ نا کہ اللہ، ہم اپنے اوپر کوئی چیز ذمہ لے لیں، ذمہ داری کہ وہ چیز کہ جو اللہ کی طرف سے وہ ذمہ تھا ہی نہیں، تو اس کو پورا کرے، یہ ابرار کی صفت ہے، نیکوکار کی۔ تو یہ بھی پھر ابرار کی صفت ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے اور اللہ کی ان باتوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے اور مانا جائے۔ یوفون بالنذر، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کی برائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کا جو منظر ہے اس کو اللہ نے بارہا بہت سے مقامات پہ قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ نازیات کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے جو سوال ہیں ان کی جواب دہی، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آیت نمبر 41، 40 اور 41 سورہ نازیات۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جن کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ایسا خوفناک دن ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنے انجام کا ڈر اور خوف ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ کے نبی بھی کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ آج بچا لے، یعنی اس قدر جو ہے وہ خوفناک دن ہوگا انجام کے اعتبار سے کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ خوف لگا ہوگا کہ پتہ نہیں جو ہے میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ یہ دوسری صفت ہو گئی اللہ کا خوف اور قیامت کا جو ڈر ہے، یہ دوسری صفت۔ پہلی صفت کیا ہے، یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اپنے انجام سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو یہ تیسری صفت کیا ہوگی، تیسرا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ابرار نیکوکاروں کو اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے۔ بارہا اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی آیات میں گزشتہ جو صورتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی اور بہت سے مقامات پہ اللہ نے اس صفت کا جو ہے وہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے تھے اس کی محبت پر۔ کس کی محبت پر؟ چوتھا پارہ ہم کھولیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پہلی آیت ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور دوسرا معنی اس کا کیا نکلتا ہے، علی حبی سے مراد اللہ کی محبت پر، یعنی کھانا کھلاتے تھے اللہ کی محبت پر، اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہاں 3 آدمیوں کو اللہ نے ذکر کیا، ایک مسکین ہے، دوسرا یتیم ہے، تیسرا اسیر یعنی قیدی ہے۔ تو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت جو ہے مال ہو، اس کی جائز ضرورتیں پوری تو ہوں لیکن بہت ہی مشکل سے، یعنی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہوں، تو ایسے شخص کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مسکین ہے، جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا بھی جس کے پاس میسر نہ ہو اسے کہتے ہیں فقیر۔ دوسرا لفظ کیا ہے، وہ یتیمہ، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یتم بعد البلوغ، کہ کوئی آدمی بھی بلوغت کے بعد یتیم نہیں رہتا، اب وہ اپنا سرپرست خود بن جاتا ہے، اب اسے چاہیے کمائے، خود کمائے اور کھائے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب معاشرے میں کیا ہے، جوان ہٹے کٹے جوان وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ نہیں، یتیم ہے۔ تو یہ بھی کیا شرعی حکم کے خلاف، لا یتم بعد البلوغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد کوئی آدمی بھی یتیم نہیں رہتا۔ تو دوسرا آدمی کون ہے، پہلا مسکین یعنی مسکین کو کھلاتے، دوسرا یتیم کو کھلاتے، واسیرا اور قیدی کو۔ تو قیدی کسی بھی جرم میں ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک قیدی جو ہے وہ پکڑا گیا، صحابہ کرام قبیلہ عقیل ایک تھا، وہاں ایک قیدی کو جو ہے وہ دشمن سمجھ کے لے آئے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو اس نے عرض کیا کہ مجھے رہا کر دیں، 2-3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، تو آپ نے اسے آزاد تو نہ کیا۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ کہا کہ اچھا مجھے کھانا ہی کھلا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات سنتے ہی فرمایا ہاں یہ تیرا حق ہے، تجھے ضرور کھانا کھلایا جائے گا۔ تو قیدی کو کھلانا، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، کسی بھی جرم میں آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا کیا ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو 3 اشخاص ہو گئے، پہلا مسکین، دوسرا یتیم، تیسرا قیدی، کہ یہ جو ابرار تھے یہ کھانا کھلاتے تھے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور کیا کہا کرتے تھے، انما نطعمکم، 9ویں آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ اور کیا کہتے تھے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ نیکی کرو یا ہمارا کام کرو، اور ولا شکورا، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارا شکریہ ادا کرو۔
تو کتنی صفات ہوگی؟ وَيُطْعِمُونَ یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، وَيَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، اور اس دن کے بارے میں ڈرتے تھے کہ جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور تیسری صفت کیا تھی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، اور چوتھی صفت انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ یہ تھی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہاں کیا ہے؟ کھانا کھلانے کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ لوجہ اللہ کا ذکر کر دیا۔ مراد یہ کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے نیکی کا تو وہ لوجہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ 4 یعنی یہاں پہ صفات ہو گئی آیت نمبر 9 تک۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور کہیں گے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں کہ جو ترشرو اور بڑا سخت دن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ابرار تھے، یہ نیکوکار تھے، انہوں نے یہ اعمال جو ہے وہ سر انجام دیے، یہ ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ تو فرمایا اب کیا؟ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے، اللہ نے انہیں قیامت کے شر سے بچا لیا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ دے گا انہیں تر و تازگی اور خوشی۔ بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اہل جنت کے احوال کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ یہاں سے وہی مراد ہے کہ ان کے چہروں پر خوشی ہوگی اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ تر و تازگی ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ انہیں بدلہ دے گا ان کے صبر کی وجہ سے جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت اور ریشمی لباس، یعنی اللہ ان کے صبر کے بدلے انہیں یہ 2 انعامات عطا فرمائے گا، ایک جنت اور دوسرا جو ہے وہ ریشمی لباس۔ تو قرآن کریم میں جہاں اور بہت سے مقامات پہ اللہ نے اہل جنت کے انعامات کو ذکر کیا ہے، وہاں ایک انعام جو ریشمی لباس کا ہے وہ یہاں اللہ نے آیت نمبر 12 میں ذکر فرمایا۔ تو اور اس کے علاوہ 2 آیات ہیں، ایک سورۃ الحج کی آیت نمبر 23، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس جو ہے وہ ریشمی ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ یعنی سونا جو ہے یہ مرد کے لیے دنیا میں حرام تھا، اسی طرح ریشم بھی، لیکن اللہ جنت میں مردوں کے لیے حلال کر دے گا، سونا بھی اور ریشم بھی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا، اور اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تب بھی اس کو ریشمی لباس نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح ابن ابی حاتم ابن ابی دنیا انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو طوبہ کے پاس لے جایا جائے گا، طوبہ کے شگوفے اس کے لیے کھل جائیں گے اور شگوفوں کے اندر سے لباس برآمد ہوگا، جو کوئی اس طرح کا لباس لینا چاہے گا لے لے گا، یعنی جس قسم کا بھی اسے لباس پسند ہے، چاہے سفید پسند ہے، سرخ ہے، سبز ہے، زرد ہے،
تو وہ جو ہے وہ اس کو وہ ایک توبہ کے اندر سے وہ لباس اس کو مل جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اگر جنت کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا دنیا میں پہن لیا جائے تو جو کوئی اس کو دیکھے گا بے ہوش ہو جائے گا، یعنی اس ایسا خوبصورت اور اتنی وجاہت والا اور اتنے جمال اور جلال والا لباس۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی آدمی جب وہ جنتی لباس پہنے گا تو فوراً ایک ساتھ میں اس کے 70 رنگ بدل جائیں گے۔ لباس ایسا ہوگا کہ وہ رنگ بدلے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو کر وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا تو نہ تو اس کا لباس کبھی پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ لباس بھی پرانا نہیں ہوگا، نیا کا نیا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی وہی 30-33 سال کی عمر، جوانی کی عمر۔ تو کیا فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ انہیں ان کے صبر کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت اور ریشمی لباس۔ تو یہاں آیت نمبر 12 تک اللہ نے ابرار کے 4 اعمال ذکر فرمائے۔ پہلا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، دوسرا کہ وہ روز جزا قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، تیسرا کھانا کھلاتے تھے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، چوتھا اور کہا کرتے تھے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور تم سے شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور شعبان کا دوسرا جو عشرہ ہے یہ ختم ہونے کو ہے، اس کے بعد تیسرا آخری عشرہ ہے۔ یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، اور اس سے بھی بڑی سعادت ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر جو ہے انسان اپنی بخشش اور مغفرت کروا لے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے جو ہے بد دعا کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش اللہ سے نہ کروا سکے۔ تو ابھی سے رمضان کے لیے تیاری کریں، اوقات کی، وسائل کی، روزگار کی اور اس طرح دیگر جو ملاقاتیں ہیں، یعنی وہ ضروریات کے جو عبادت کے لیے جو ہے وہ مانع ہوتی ہیں، روکتی ہیں یا زیادہ وقت لیتی ہیں، ان سے ابھی سے جو ہے ہم نمٹ لیں ایسی ضروریات سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ اپنا وقت صرف کر سکے۔ قرآن کریم کی تلاوت، روزے کی حالت میں، پھر ذکر اذکار، نوافل، ساری عبادات جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔